السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔
اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مابین مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں اور ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، بڑا فضل، بڑا رحم ہے کہ سب سے بڑی دولت تو ہمیں اللہ پاک نے نصیب فرمائی، وہ دولت ایمان ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، اس سے بڑی کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ ماں بہنیں ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم سب پر فضل کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا۔ ایمان والے کے گھر میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ جیسے تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اللہ جب موت آئے وقت پر تو ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی، سلامتی والی موت بھی ہمیں نصیب فرمانا۔ درود شریف پڑھو ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معاشرہ پاکیزہ اور صاف ستھرا اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام ذمہ دار مرد، ذمہ دار عورتیں اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اصلاح کی پوری کوشش کرے اور اپنے فرائض میں کوتاہی نہ برتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد علی نقل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو میرے امتیو، تم سب نگہبان ہو، دھیان رکھنے والے ہو، نظر رکھنے والے ہو، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے ہاتھ نیچے والے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جیسے حاکم کو اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ماں بہنیں اس وقت مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ پاک نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ اپنے ماں تحتو یعنی اپنی اولاد، اپنے ہاتھ نیچے جتنے بھی ہیں تمام کی صحیح تربیت کرے۔ اور تاریخ شاہد ہیں، جب تک مسلمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر یعنی تم سب ذمہ دار ہو، تم سب دھیان رکھنے والے ہو، تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، تاریخ شاہد ہے جب تک مسلمان اس حدیث پر عمل کرتے تھے، معاشرہ اور سوسائٹی میں کوئی بگاڑ، کوئی
پرابلم، کوئی فساد نہیں تھا، لیکن جب مسلمانوں نے اس حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو معاشرہ طرح طرح کی گندگیوں اور برائی سے لبریز ہو گیا، یعنی بھر گیا۔ ہر شخص پر ضروری ہے کہ اپنے کام، اپنے افعال، اپنے اخلاق پر نظر رکھے، شریعت پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرے، فرائض واجبات میں سستی نہ کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، حرام اور ناجائز کاموں سے بچے، کسی پر ظلم ذاتی نہ کرے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ یعنی ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، تو دنیا تو ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کو دنیا کے سامنے رکھے، دنیا سے آگے رکھے، دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پیچھے کر دے اور آخرت کو دنیا سے آگے رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین حساب کے لیے سب بندوں کو اور سب بندیوں کو حاضر کریں گے، سب مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بندوں کو بھی، بندیوں کو بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین بارگاہ خداوندی میں، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اپنے دربار میں حساب کتاب کے لیے سب کو جمع کریں گے اور مابین قیامت قائم ہونی ہے۔ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، صرف باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب بارگاہ خداوندی میں حساب کے لیے پیشی ہوگی، قیامت کے دن جب بارگاہ خداوندی میں حساب کے لیے پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 باتیں نہ پوچھی جائے۔ 5 باتوں میں سوال کیا جائے گا، 5 باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ زندگی کے بارے میں کہ کن کاموں میں زندگی گزاری ہے، جوانی کے بارے میں کہ کون سی مشغولی میں جوانی کو خرچ کیا ہے، مال و دولت کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، اور جو کچھ جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ یہ کل قیامت میں یہ سوال ہونا ہے۔ مابین میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، بہت سے اللہ پاک نے ہم پر انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، لیکن مابین اولاد یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے اولاد کی قدر پوچھو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اور ماں باپ کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ اس کی اولاد ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے موجود ہو لیکن اولاد فرما بردار نہیں ہے، اولاد کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ روپیے، وہ پیسے، وہ مال و دولت کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب اولاد یعنی ہر اولاد والے پر یہ ذمہ داری عائد فرمائی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اولاد والے کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے، اولاد کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرے، شریعت کے خلاف باتوں سے روکے، اور اس میں جو کوتاہی کرے گا، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرے گا، اولاد کو اچھے اخلاق نہیں سکھلائے گا، اولاد کو اچھی تعلیم نہیں دے گا، تو فرمایا کہ وہ بہت بڑا مجرم ہوگا، بڑا گنہگار ہوگا، اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو کوئی عطیہ اور تحفہ اچھے ادب یعنی اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں، اس وقت چونکہ باتیں آپ کے لیے، اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو،
جب 10 سال کے ہو جائے تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو مارو، ہلکی سی مار، اور 10 سال کی عمر ہو جانے پر ان کے بستر بھی الگ کر دو، یعنی ان کی سونے کی جگہ بھی الگ کر دو۔ عام طور پر بچے 7 سال کی عمر میں سمجھدار ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کو اللہ رب العالمین کی عبادت پر ڈالنا چاہیے، نمازوں کی عادت ان میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ 10 سال کی عمر میں ان کا شعور اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، یعنی پکا ہو جاتا ہے، اور وہ بلوغ کا زمانہ بھی قریب ہو جاتا ہے، یعنی بالغ ہونے کا، جوان ہونے کا زمانہ بھی قریب آ جاتا ہے، اس لیے نماز کے بارے میں ان پر سختی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اس عمر کو پہنچ جانے میں ان کو الگ الگ لٹانا چاہیے، الگ الگ سلانا چاہیے، یعنی لڑکا ماں کے ساتھ اور لڑکی باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح بڑی عمر کے بھائی بہن بھی ایک ساتھ نہ سوئے، نہ 2 بھائی اور نہ 2 بہنیں بڑی عمر والے ایک ساتھ سوئے۔ ہاں، اگر بھائی بہن کی عمر 10 سال یا زیادہ ہے اور دوسرے بھائی بہن کی عمر 10 سال یا اس سے کم ہے تو ساتھ میں سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 10 سال کی عمر ہو جاتی ہے پھر سونا الگ ہونا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے اولاد کی تربیت کے معاملے میں۔ فرمایا جو ماں باپ اپنی اولاد کی دینی تعلیمی تربیت کی فکر کرتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، صرف قرآن کریم پڑھنے پر بس نہیں بلکہ قرآن کریم پڑھا اور قرآن کریم میں جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کیا، فرمایا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، جبکہ سورج تمہارے گھر میں ہو تو تمہارا کیا حال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے خود قرآن پر عمل کیا ہو۔ ماں بہنیں سوچو اللہ رب العالمین کتنا بڑا انعام نصیب فرمائیں گے۔ حدیث شریف پھر توجہ سے سنو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، جبکہ سورج تمہارے گھر میں ہو۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے خود اس قرآن کریم پر عمل کیا؟ یعنی قرآن کریم پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے ماں باپ کو جب اتنا زبردست نوازا جائے گا اور ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اور چمک سورج کی روشنی اور چمک سے بھی زیادہ ہوگی، تو خود قرآن کریم پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو کتنا بڑا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس لیے ماں بہنیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ضرور کرو، قرآن کریم جتنا ہو سکے روزانہ ضرور پڑھو۔ قرآن کریم کی تلاوت صرف رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کو مرتے دم تک پڑھتے رہنا ہے، مرتے دم تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ روزی میں برکت چاہیے، بہت زیادہ پیسہ چاہیے، گھر میں برکت چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے، بزنس میں برکت چاہیے۔ روزانہ فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العالمین 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے اور پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور دین بھر کے کاموں میں اللہ پاک ہمارا مددگار ہو جائے گا۔ پھر ظہر کی نماز ادا کرو، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد روزانہ سورہ فتح، یہ 26ویں پارے کی صورت ہے سورہ فتح،
26वें पारे में है, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद सूरह फतह पढ़ो, फिर असर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज के बाद रोज़ाना सूरह नबा। ये 30वें पारे की पहली सूरत है, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। फिर मगरिब की नमाज पढ़ो, मगरिब की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ो। ये 27वें पारे में सूरत है। सूरह रहमान के बाद जो सूरत आती है फ़ौरन सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया पढ़ने की बरकत से ज़िंदगी भर कभी फ़क़्र फ़ाक़ा का और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर ईशा की नमाज़ पढ़ो, ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह पाक सुकून व इत्मीनान वाली नींद नसीब फरमाएगा और पूरी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत में लिख देगा। अगर फजर की नमाज की नीयत करके सोएंगे, यानी ईशा की नमाज़ पढ़ने की बरकत से आधी रात इबादत में शुमार होगी और फजर की नमाज़ पढ़ने की बरकत से पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी। और ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क 29वें पारे की पहली सूरत और सूरह सजदा 21वें पारे में मौजूद हैं। ये 2 सूरतें पढ़ेंगे, अल्लाह पाक क़यामत के खौफनाक मंजर से हमारी हिफाजत फरमाएगा। और रात को सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़कर सो जाओ। पूरे दिन भर के कामों की वजह से जो जिस्म थका हुआ है, बदन थका हुआ है, अल्लाह पाक अपने फजलो करम से थकावट को दूर फरमा देगा। जिम्मेदार, जिसको अल्लाह पाक ने जिम्मेदारी अता फरमाई है, सरपरस्त, जैसे माँ बाप हैं, औलाद की जिम्मेदारी माँ बाप पर आयद हैं। फरमाया सरपरस्त पर लाजिम है कि अपने घर वालों को दीन की राह पर लाने की पूरी कोशिश करे, उनके हालात पर पूरी नज़र रखे, प्यार मोहब्बत से उनको समझाए, कोताही करे तो थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़े डांटने की तो डांटे, धमकाए, और फ़राइज़ और वाजिबात में सुस्ती करे तो भी तंबीह करनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जो भी मशक्क़त पेश आए उसको बर्दाश्त करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में हुक्म देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। माँ बहने, दुनिया की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, दुनिया की आग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो अंदाज़ा लगाओ जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त होगी। बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहन्नम की आग को सुई के नाके के बराबर दुनिया में डाल दिया जाए तो उसकी गर्मी की वजह से पूरी दुनिया जलकर ख़त्म हो जाए। तो जब दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती है तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में हुक्म देते हैं, ईमान वालों, ईमान वाले मर्दों से भी, ईमान वाली औरतों से भी अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ, दोज़ख की आग से बचाओ। उलमा ने इस आयत से ये बात बयान फरमाई है कि हर शख्स पर फ़र्ज़ है कि अपने बीवी बच्चों को फ़राइज़ शरइया और हलाल और हराम के अहकाम की तालीम दे और उस पर अमल कराने की कोशिश करे। हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत इरशाद फरमाई, 10 बातों की वसीयत की, 10 बातों को बयान किया। हज़रत माज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कौन सी 10 बातें बतलाई हैं, बाँ बहने तवज्जो से सुने और अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत माज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, अगरचे तुम्हें जान से मार डाला जाए और तुम्हें जला दिया जाए। यानी करने धरने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह की हैं, अल्लाह के अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कोई ज़लील नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा कोई हमें रोज़ी नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कोई हमें तंदुरुस्ती नहीं दे सकता।
تو اللہ کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اور آگے ہمارے نبی نے کتنی زبردست بات بیان فرمائی ہے، تمہیں جان سے مار ڈالا جائے تب بھی اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، تمہیں جلا دیا جائے تب بھی اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ دوسری بات بیان فرمائی، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، ماں باپ کو نہ ستاؤ، اگرچہ وہ دونوں حکم دے کے اپنے بال بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، یعنی ماں باپ کا ہر حکم ماننا ضروری ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، شریعت کے خلاف اگر ماں باپ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ حکم ماں باپ کا نہیں مانا جائے گا، ورنہ ماں باپ کا ہر حکم ماننا ضروری اور لازم ہے۔ نمبر 3، فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس سے اللہ رب العالمین کا ذمہ بری ہو گیا، یعنی اللہ کے امن و امان سے وہ محروم ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ نماز کا اہتمام کرو، نماز تو کبھی بھی جان بوجھ کر مت چھوڑو، بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے آدمی اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ گھروں میں چین سکون چاہیے، گھروں میں برکت چاہیے، گھروں میں عافیت چاہیے، گھروں میں محبتیں چاہیے، اللہ کے سامنے جھکو، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھو۔ نماز پڑھو گی ماں بہنیں، اللہ پاک کی حفاظت میں رہو گی، اللہ پاک کی ذمہ داری میں رہو گی، اللہ پاک خود تمہارا مددگار ہوگا، اللہ پاک خود تمہاری ہیلپ کرے گا۔ لیکن نمازوں کو چھوڑ دو گی، نمازوں کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر اللہ رب العالمین کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہاں تک بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی حفاظت سے محروم رہ جائے گا۔ چوتھی بات بیان فرمائی، شراب کبھی نہ پیو، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پانچویں بات بیان فرمائی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے، غصہ نازل ہوتا ہے۔ اب ماں بہنیں، میں اپنی زندگی کا جائزہ لے لوں، آپ لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لے لو کہ ہم کتنے کام اللہ کو راضی کرنے والے کرتے ہیں اور کتنے کام اللہ کو ناراض کرنے والے کرتے ہیں۔ زندگیوں میں پریشانی، زندگیوں میں دکھ، زندگیوں میں ٹینشن، زندگیوں میں الجھن، زندگیوں میں طرح طرح کی تکلیفیں ہیں۔ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری جنات کی وجہ سے نہیں ہے، جادو کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور زندگی میں پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اللہ کو ناراض کر کے آتی ہیں، پھر ان دکھوں کا، ان بیماریوں کا، ان تکلیفوں کا علاج دنیا کا کوئی باپو نہیں کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں بھاگنے سے بچو، اگرچہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ جب پھر ساتویں بات بیان فرمائی کہ جب لوگ کسی وبا کی وجہ سے، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے مر رہے ہو اور تم وہاں پر رہ رہے ہو، اس بستی میں ٹھہرے رہو، موت کے ڈر سے وہ بستی نہ چھوڑ دو جہاں کئی بیماری پھیل گئی ہے۔ اب بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور لوگوں کی موت ہو رہی ہے، اور ہم یہ سوچ کر بھاگ رہے ہیں کہ چلو یہاں تو بیماری پھیلی ہے، فلانی جگہ پر چلے جاتے ہیں، فلانی جگہ پر بچ جائیں گے۔ تو نہیں ماں بہنیں، موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہم کسی بھی جگہ پر چلے جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، موت تو بہرحال ایک نہ ایک وقت پر ضرور آنے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے بال بچوں پر گنجائش کے مطابق خرچ کرتے رہو، اولاد پر خرچ کرنے پر، اپنے ماتحتوں پر خرچ کرنے پر کنجوسی نہ کرو، بلکہ ان پر جتنا جائز خرچہ ہو سکے اپنی گنجائش کے مطابق، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، بچوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر خرچ کرنا، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی نفلی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تربیت کی غرض سے، تربیت کے واسطے سے اپنی لاٹھی اپنے گھر والوں سے نہ اٹھاؤ، یعنی ان پر اپنا دباؤ باقی رکھو۔ بیٹی اتنی لاپرواہ نہ ہو جائے کہ ماں کا ڈر بیٹی کے دل سے نکل جائے، بیٹا اتنا بھی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے کہ اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میری ماں مجھے کچھ کہتی ہی نہیں ہے، میری ماں مجھے کچھ کہہ سکتی نہیں ہے۔ فرمایا تربیت کی غرض سے اپنی لاٹھی اپنے گھر والوں سے نہ اٹھاؤ، یعنی ان پر اپنا دباؤ، اپنا ڈر باقی رکھو، اور غفلت اور لاپرواہی کی صورت میں مناسب تنبیہ کرو۔
اور اللہ کے احکام کے بارے میں ان کو ڈراتے سمجھاتے رہو، بچوں کو اللہ کے احکام کے بارے میں ڈراتے رہو سمجھاتے رہو، یعنی اپنے گھر والوں کو خلاف شرع باتوں پر، شریعت کے خلاف باتوں پر عذاب الہی سے ڈراتے رہو اور سمجھاتے رہو، تاکہ وہ خواہش نفس سے مغلوب ہو کر اپنی آخرت خراب نہ کر بیٹھیں۔ ماں بہنیں، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی فکر یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ پاک نے اولاد سے مالا مال فرمایا ہے تو ان کی صحیح تربیت کرے، ان کی تربیت کی پوری فکر ہونی چاہیے۔ چونکہ میں اصل مختصر بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی جو وقت چل رہا ہے، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، دین بدین ہم آخرت کے قریب جاتے جا رہے ہیں، دین بدین ہم قیامت کے قریب جاتے جا رہے ہیں، طرح کے فتنے، طرح کی پریشانیاں، طرح کی الجھنیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو ان الجھنوں سے بچاؤ، ان الجھنوں سے چھٹکارا، ان الجھنوں سے محفوظ کیسے رہیں گے جب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ اب چونکہ یہ اترائن کا تہوار آنے والا ہے، جس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے پتنگ بازی، یہ پتنگ بازی کی حقیقت کیا ہے ذرا وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ پتنگ بازی کیا چیز ہے؟ گستاخ رسول کی مدد یعنی پتنگ بازی، گستاخ رسول کی مدد یعنی پتنگ بازی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آخری دین ہے اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے مکمل شریعت بنایا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ، تمام قوم اور آنے والے تمام حالات کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور تفریح کے طریقے بھی بتائے ہیں، کھیل کود کے طریقے بھی بتا دیے ہیں، سارے طریقے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیے ہیں۔ اب کسی اور قوم کی چیز کو اپنانا، کسی اور مذہب کے تہوار کو منانا، یہ ایمانی غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے ایک عورت شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ آ جاتی ہے اور اسی سے محبت کرتی ہے، اگر وہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی یعنی کسی غیر مرد سے محبت اور تعلق رکھے تو اس کا شوہر بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، تو پھر کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح غیروں کے طریقے اور تہوار کو اپنا کر ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور نقصان کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ماں بہنیں، پتنگ بازی کی شروعات کیسے ہوئی؟ پتنگ بازی کب سے شروع ہوئی؟ یہ تہوار جو اترائن کا منایا جا رہا ہے وہ کب سے منایا جا رہا ہے؟ سن عیسوی 1734 میں 1734 میں یعنی 1734 میں ایک غیر مسلم نے، جس کا نام حقیقت رائے لکھا ہے، ایک غیر مسلم کا نام لکھا ہے حقیقت رائے، اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی چہیتی بیٹی، آپ کی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں غلط سلط الفاظ بول کر گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی۔ اس پر کورٹ میں کیس چلا تھا اور گناہ ثابت ہو گیا تو اسے قتل کر دیا گیا، اسے مار دیا گیا۔ چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، تو اس گستاخ رسول کی یاد میں، اس گستاخ رسول کی یعنی جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس گستاخ رسول کی یاد میں ایک غیر مسلم لیڈر جس کا نام کالو رام لکھا ہے، ایک پروگرام کیا
اور ایک مندر بنوایا، اور اس مندر پر کالو رام نے اس گستاخ کی موت کے دن میلہ لگانا شروع کیا۔ اس میلے میں ہر سال بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے اور کالو رام نے وہاں پتنگ اڑانے کا رواج دیا۔ اس طرح پتنگ اڑانے کا رواج ایک گستاخ رسول کی یاد میں ہونے لگا۔ اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ پتنگ اڑا کر کس کے مددگار بنتے ہیں۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، پتنگ اڑانے کی خرابیاں کتنی زبردست ہیں۔ پتنگ اڑانے میں ہر ایک کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کا پتنگ کاٹوں اور اس کا نقصان کروں، تو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان تو وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی ذات سے کوئی جاندار دکھی نہ ہو۔ لیکن آج تو یہ اترائن کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کتنے بے زبان جانور بھی بیچارے پتنگ کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پتنگ اڑانے میں اکثر آدمی کی نمازوں سے بھی غفلت ہوتی ہے۔ پتنگ اڑانے میں اکثر آدمی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبوتر بازی ایک قسم کا کھیل تھا، کبوتر بازی چلتی تھی۔ اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو شیطان فرمایا تھا۔ جیسے آج کل لوگ پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو کبوتر بازی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتی تھی، اور کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو ہمارے نبی نے شیطان قرار دیا تھا، اور کبوتر کو لوٹنا اور اس کے پیچھے دوڑنا ایمان کے خلاف فرمایا تھا۔ علماء نے پتنگ بازی کو کبوتر بازی جیسا ہی کہا ہے۔ اس لیے پتنگ کے پیچھے دوڑنے والا بھی شیطان ہے، اور پتنگ لوٹنا ایمان کے خلاف ہے۔ پتنگ اڑانے میں جتنا مال لگتا ہے وہ سب فضول خرچی میں گنی جائے گی، جو حرام ہے۔ آج کل ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے صحیح دین پڑھانے کے لیے، صحیح علم پڑھانے کے لیے، صحیح ایجوکیشن پڑھانے کے لیے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن حرام کاموں کے لیے، گناہوں کے کاموں کے لیے ضرور بچوں کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے، پھر گر جانا، کٹ جانا، ٹوٹ جانا، یہ پتنگ اڑانے کے خاص کام ہے جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اب تو پتنگ اڑانے کے ساتھ میوزک، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، اس کے ساتھ مستی کرنا، یہ سب بھی مل گیا ہے، جس کو ایک صحیح مسلمان کبھی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی خرابیاں ہیں جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ بہت پیسہ خرچ کر کے ہم ایک گستاخ رسول یعنی ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے کی یاد مناتے ہیں، تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ اس لیے تمام مسلمانوں کو پتنگ بازی سے خوب بچنا ہے، اور اپنے بیٹوں کی محبت میں پاگل ہو کر ان کو اور خود کو گستاخ رسول کی صف میں کھڑا نہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے بچانے کی فکر کرے۔ اللہ صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت میں اللہ رب العالمین اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو ماں بہنیں، یہ کچھ ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے اولاد کی تربیت کے تعلق سے ذکر کی ہیں۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ضرور اولاد کی صحیح تربیت ہونا چاہیے۔ ان کو غیروں کے تہوار کے حوالے مت کرو۔ غیر لوگ ہمارے تہوار کبھی نہیں مناتے ہیں، اور ہمارے مسلمان جو ہیں، غیروں کی اترائن آتی ہے، دیوالی آتی ہے، وہ ایک دن میں بس کر دیتے ہیں، اور ہم نے مسلمان بچوں کو دیکھا ہے کئی دن پہلے اور کئی دن بعد تک ان کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتی ہو ماں بہنیں، اپنے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھنا چاہتی ہو، تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے، گھر میں روزانہ تعلیم کو زندہ کرو۔ پابندی کے ساتھ تعلیم ہوگی تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے تمہارے بچے تمہارے بھی فرما بردار ہوں گے، اللہ کے بھی فرما بردار ہوں گے۔ ماں بہنیں، زندگی میں جب بھی دکھ آتا ہے، جب بھی تکلیفیں آتی ہیں، جب بھی پریشانی آتی ہے، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے اولاد کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہے،
اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں۔ اب یہ اترائن کا موقع آئے گا تو آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو بڑے حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں بہترین ایک دعا بھی آپ کو آخر میں بتلا دوں، بس اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، صحابی قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ کی قسم، مجھے اپنے نفس یعنی اپنی ذات، اپنے اہل و عیال یعنی اپنے گھر والے اور اپنے مال کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ مجھے ہمیشہ اپنی ذات کی فکر رہتی ہے کہ میری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے بچوں کو، میری بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور میرا مال ضائع نہ ہو جائے، میرا مال برباد نہ ہو جائے۔ اور ماں بہنیں آپ انصاف سے سوچو، ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہمارا بچہ جب اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، جب تک صحیح سالم گھر پر واپس نہیں آتا ہے تب تک ہم بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ اور ماں بہنیں ایک بات یاد رکھو، دیکھو میں آپ کو سچ بات بتلاؤں، اگر آپ اپنے بچوں کو سکسیسفل اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو ضروری یہ ہے کہ ہماری زبان کسی اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بری باتیں کرنے سے پرہیز کرے۔ تم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتی ہو، تم اپنے بچوں کو مدرسے میں روانہ کرتی ہو اور تمہاری یہ سوچ ہے کہ علم مولانا سکھاتے، تو یہ بات نہیں ہے۔ علم اصل اللہ کے خزانے سے ملتا ہے۔ جتنا اپنے بچوں کو ادب سکھلاؤ گی، کبھی مولانا سے پوچھا بھی ہے کہ میرے بچے کا کیا رپورٹ ہے؟ میرے بچے کا ایسے بڑے تبصرے ضرور ہوتے ہیں، لیکن کبھی خود آ کے یہ بات کہی ہو کہ مولانا میرا بچہ اتنے ٹائم سے تمہارے پاس مدرسے میں پڑھنے آتا ہے، کیا میرے بچے کا کیا کہنا ہے؟ میرے بچے کے بارے میں تم کیا رائے پیش کرتے ہو؟ نہیں ماں بہنیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے تو خود دیکھا ہے، تھوڑی بہت تنبیہ کی اور دوسرے دن فوراً لڑنے کے لیے ضرور آ سکتے ہیں، لیکن کبھی پوچھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو اصل یہ بات مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ اصل علم اللہ کے خزانے سے ملتا ہے، اصل علم اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے تو بچے کی فکر ضرور ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ماں بہنیں توجہ سے سننا، بہت زبردست دعا بتلا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اپنے نفس، اہل و عیال اور مال کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ ہمیشہ مجھے اپنی فکر ہے، اپنے گھر والوں کی فکر ہے، اپنے مال کی فکر ہے کہ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میری بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میرا مال تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح شام یہ دعا پڑھا کرو۔ صحابی نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملاقات ہوئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جو خطرہ رہتا تھا اب کیا حال ہے؟ جواب دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یقیناً وہ خطرہ اب ختم ہو گیا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا، ہمارے دین کی بھی حفاظت فرمائے گا، ہمارے بچوں کی بھی، ہمارے گھر والوں کی بھی اور ہمارے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور ماں بہنیں، آخر میں آپ کو کہوں گا جو میں نے پہلے آپ سے کہا ہے، خاص طور پر جو تمہاری ہفتے والی تعلیم طے کی گئی ہے ان تعلیم کو ضرور مضبوط کرو۔ دل میں ایک بات بٹھا کر آ جاؤ کہ تعلیم کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے، اصل بیان نہیں ہے، اصل تعلیم ہے
تعلیم سے ہزاروں کی زندگیاں بدلی ہیں، تعلیم سے ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ تو تعلیم کو گھر میں ضرور زندہ کرنا ہے، تعلیم کو ضرور زندہ کرو گی، جس کی برکت سے اللہ پاک گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے گا، گھروں میں رحمت کے فیصلے فرمائے گا۔ اور آخر ایک بات میں نے شروع میں آپ کو بتلایا، بہت سے لوگ ایسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے دھکے، تعویذ والے باپو کے دھکے، جب تک دل مخلوق کی دشمنی سے پاک صاف نہیں ہوتا، یہ جملہ میرا نوٹ کر لو ماں بہنیں، جب تک دل مخلوق کی دشمنی سے پاک صاف نہیں ہوتا، دل میں کسی کے بارے میں برائیاں بھری ہوئی ہیں، دل میں کسی کے بارے میں حسد بھرا ہوا ہے، دل میں کسی کے بارے میں جلن بھری ہوئی ہے، دل میں کسی کے بارے میں دشمنی بھری ہوئی ہے، ہزاروں ڈاکٹر، ہزاروں تعویذ والے باپو ایسے آدمی کا علاج نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے سکون و اطمینان والی زندگی چاہتی ہو، اللہ کی محبت دل میں چاہیے، اللہ کے نبی کی محبت دل میں چاہیے، تو مخلوق کی دشمنی سے دل کو پاک اور صاف کر لو۔ اصل دین یہ ہے ماں بہنیں، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، رمضان کے روزے رکھنا بہت آسان ہے، زکوٰۃ دینا بہت آسان ہے، حج کرنا بہت آسان ہے، عمرہ کرنا بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن دل میں کسی کی جلن نہ ہو، دل میں کسی سے دشمنی نہ ہو، کسی کے بارے میں بری بکواس نہ کرتے ہو، یہ ساری چیزوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا نیک عمل کی توفیق نہ دے، اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت عطا نہ فرماوے۔ ماں بہنیں دل سے دعا کر لو، یہ جتنی باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔